حدیث نمبر 101۔ سیدنا برا بن عازب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں عشاء کی نماز ادا فرمائی تو 2 رکعتوں میں سے کسی ایک میں سورہ والتین والزیتون کی قرات فرمائی۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر خوبصورت آواز یا قرات کسی سے نہیں سنی۔ حدیث نمبر 102۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو کسی لشکر کا امیر بنا کر بھیجا تو وہ اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھاتے ہوئے قرات کو سورہ اخلاص پہ ختم کیا کرتا تھا۔ پھر جب وہ واپس آئے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے پوچھو کہ یہ کس لیے ایسا کرتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا، اس لیے کہ یہ رحمان عز و جل کی صفت ہے تو میں اس کی قرات کرنا پسند کرتا ہوں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے بتلا دو کہ یقیناً اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت فرماتا ہے۔ حدیث نمبر 103۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، تو نماز میں سورۃ الاعلیٰ، سورۃ الشمس اور سورۃ اللیل کیوں نہیں پڑھ لیتا؟ کیونکہ تیرے پیچھے بوڑھے، کمزور اور ضرورت مند ہر طرح کے لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ باب بسم اللہ الرحمن الرحیم، بآواز بلند نہ پڑھنے کا بیان۔ حدیث نمبر 104۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما الحمدللہ رب العالمین سے نماز شروع کیا کرتے تھے۔ ایک روایت میں ہے، میں نے ابو بکر و عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم کے ساتھ نماز پڑھی تو میں نے ان میں سے کسی ایک کو بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے نہیں سنا۔ اور مسلم میں ہے، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم کے پیچھے نماز پڑھی تو وہ الحمدللہ رب العالمین سے نماز شروع کیا کرتے تھے اور وہ قرات کے شروع یا آخر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھا کرتے تھے۔ باب سجود سہو کا بیان۔ محمد بن سیرین سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سہ پہر کی 2 نمازوں میں سے ایک نماز پڑھائی۔ ابن سیرین کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس نماز کا نام لیا تھا لیکن میں بھول گیا۔ انہوں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 2 رکعت نماز پڑھائی، پھر سلام پھیر دیا اور آپ مسجد میں گاڑی ہوئی ایک لکڑی کے پاس جا کھڑے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ٹیک لگائے، اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پہ رکھے اور اپنی انگلیوں کے درمیان تشبیک دیے کھڑے تھے۔ یوں لگتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں ہیں۔ لوگ مسجد سے جلدی سے نکلے تو کہنے لگے، نماز کم ہو گئی ہے۔ لوگوں میں ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما بھی موجود تھے لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے سے ڈر رہے تھے۔ اور لوگوں میں ایک آدمی تھا جس کے ہاتھ لمبے تھے اور اسے ذوالیدین کہا جاتا تھا۔ اس نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا آپ بھول گئے ہیں یا نماز کم کر دی گئی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہ تو میں بھولا ہوں اور نہ ہی نماز کم کی گئی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
کیا ایسا ہی ہے جیسے ذوالیدین کہہ رہا ہے؟ لوگوں نے کہا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور جو نماز چھوٹ گئی تھی وہ ادا فرمائی، پھر سلام پھیر دیا، پھر اللہ اکبر کہا اور اپنے دیگر سجدوں کی مثل یا ان سے قدرے لمبا سجدہ کیا، پھر اپنا سر اٹھایا اور تکبیر کہی، پھر اللہ اکبر کہا اور اپنے دیگر سجدوں کی مثل یا ان سے قدرے لمبا سجدہ کیا، پھر اپنا سر اٹھایا اور تکبیر کہی۔ کئی لوگوں نے ان سے پوچھا کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا؟ انہوں نے جواب دیا جی ہاں، کیونکہ مجھے خبر دی گئی کہ عمران بن حسین نے کہا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا۔ حدیث نمبر 106۔ سیدنا عبداللہ بن بحینہ رضی اللہ عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے تھے، روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ظہر کی نماز پڑھائی تو پہلے 2 رکعتوں میں بیٹھے بغیر ہی کھڑے ہو گئے، لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی کھڑے ہو گئے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مکمل کر لی اور لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام پھیرنے کا انتظار کرنے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھے بیٹھے اللہ اکبر کہا اور سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کیے، پھر سلام پھیرا۔ باب نمازی کے آگے سے گزرنے کا بیان۔ سیدنا ابو جحیم بن حارث بن سمعہ انصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر نمازی کے آگے سے گزرنے والا شخص جان لے کہ اس پر کیا گناہ ہے تو وہ اس کے آگے سے گزرنے سے 40 دن، مہینے یا سال تک کھڑے رہنا اپنے لیے بہتر سمجھے۔ حدیث نمبر 108۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، جب تم میں سے کوئی شخص لوگوں سے سترہ بناتے ہوئے کسی چیز کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے تو پھر کوئی اس کے سامنے سے گزرنا چاہے تو اس کو روکنا چاہیے، لیکن اگر وہ گزرنے سے باز نہ آئے تو اسے اس کے ساتھ لڑائی کرنی چاہیے، کیونکہ یقیناً وہ شیطان ہے۔ حدیث نمبر 109۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں بلوغت کو پہنچنے والا تھا کہ ان دنوں کی بات ہے، میں گدھی پر سوار ہو کر آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منی میں بغیر کسی دیوار کی طرف رخ کیے لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے۔ میں ایک صف کے آگے سے گزر گیا، پھر میں سواری سے اترا تو میں نے گدھی کو چرنے کے لیے چھوڑ دیا اور خود صف میں آ کھڑا ہوا، سو کسی نے بھی مجھے ایسا کرنے پر منع نہیں کیا۔ حدیث نمبر 110۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سوئی ہوا کرتی تھی اور میری ٹانگیں قبلہ کی طرف تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ فرماتے تو مجھے چھوتے، میں اپنی ٹانگیں اکٹھی کر لیتی اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے تو میں انہیں پھیلا دیتی، اور ان دنوں گھروں میں چراغ نہیں ہوا کرتے تھے۔ باب متفرق مسائل کا بیان۔ حدیث نمبر 111۔ سیدنا ابو قتادہ حارث بن ربیع انصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
تم میں سے جب کوئی مسجد میں داخل ہو تو اسے تب تک نہیں بیٹھنا چاہیے جب تک وہ 2 رکعت نماز نہ پڑھ لے۔ حدیث نمبر 112۔ سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نماز میں باتیں کر لیا کرتے تھے۔ ہم میں سے کوئی بھی نماز میں اپنے پہلو میں کھڑے ساتھی سے گفتگو کر لیتا تھا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نازل ہوا، وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اور اللہ کے سامنے فرمانبردار ہو کر کھڑے ہوا کرو۔ چنانچہ ہمیں خاموش رہنے کا حکم دیا گیا اور باتیں کرنے سے روک دیا گیا۔ حدیث نمبر 113۔ سیدنا عبداللہ بن عمر اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب گرمی سخت ہو تو نماز کو ٹھنڈا کر لیا کرو، کیونکہ گرمی کی شدت جہنم کے جوش مارنے سے ہے۔ حدیث نمبر 114۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سخت گرمی میں نماز پڑھا کرتے تھے، تو جب تپش کی وجہ سے ہم میں سے کوئی اپنی پیشانی زمین پر نہ رکھ پاتا تو وہ اپنا کپڑا بچھا لیتا اور اس پر سجدہ کرتا۔ حدیث نمبر 115۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی نماز پڑھنا بھول جائے تو اسے جب بھی یاد آئے پڑھ لینی چاہیے۔ اس کے لیے اس کے سوا کوئی کفارہ نہیں ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان پڑھا، اقیم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے نماز ادا کیجیے۔ اور صحیح مسلم میں ہے، جو شخص نماز پڑھنا بھول جائے یا اس سے سویا رہے تو اس کا کفارہ یہی ہے کہ اسے جب بھی یاد آئے وہ نماز پڑھ لے۔ حدیث نمبر 116۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھا کرتے تھے، پھر اپنی قوم کے پاس آتے تو انہیں بھی وہی نماز پڑھاتے۔ حدیث نمبر 117۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی بھی ایک کپڑے میں نماز نہ پڑھے کہ اس کے کندھے پر کوئی کپڑا ہی نہ ہو۔ حدیث نمبر 118۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لہسن یا پیاز کھائے تو اسے ہم سے الگ رہنا چاہیے یا اسے ہماری مساجد سے الگ رہنا چاہیے اور اسے اپنے گھر ہی میں بیٹھ رہنا چاہیے۔ اور ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہانڈی لائی گئی جس میں سبز ترکاریاں پکی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بو پائی تو آپ نے پوچھا کہ یہ کیا ہے، تو آپ کو ان ترکاریوں کا بتلایا گیا جو اس میں تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے میرے ان صحابہ کے قریب کر دو، یعنی وہ صحابہ جو آپ کے ساتھ تھے۔ البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کھانا پسند نہ کیا اور فرمایا، تم کھا لو، میں نہیں کھاؤں گا، کیونکہ میں نے اس سے سرگوشیاں کرنا ہوتی ہے جس سے تم نہیں کرتے۔ حدیث نمبر 119۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص پیاز، لہسن یا گیند نہ کھائے تو اسے ہماری مسجد کے ہرگز قریب نہیں آنا چاہیے، کیونکہ فرشتے بھی اس سے تکلیف محسوس کرتے ہیں جس سے انسان تکلیف محسوس کرتا ہے۔ ایک روایت میں انسان کی جگہ بنی آدم کے الفاظ ہے۔ شرح المفرد۔ القرات گیندنا یہ ایک تربوز بو والی سبزی ہوتی ہے۔ شارح۔
باب تشہد کا بیان، حدیث نمبر 120۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر مجھے اس طرح تشہد سکھایا جس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے قرآن کی کوئی سورت سکھاتے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تمام قولی عبادتیں، تمام بدنی عبادتیں اور تمام مالی عبادتیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے۔ اے نبی، آپ پر سلامتی اور اللہ کی رحمت و برکات ہو۔ ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر بھی سلامتی ہو۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہے۔ ایک روایت میں ہے جب تم میں سے کوئی نماز میں بیٹھے تو اسے التحیات للہ الی الآخر کہنا چاہیے، اور آگے مکمل دعا ذکر کی، اور اس میں یہ الفاظ جب تم نے یہ کر لیا تو یعنی یہ دعا پڑھ لی تو تم نے زمین و آسمان میں موجود ہر نیک بندے پر سلام بھیج دیا۔ اس میں یہ الفاظ بھی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے جو بھی دعا مانگنا چاہے مانگ لے۔ حدیث نمبر 121۔ عبد الرحمن بن ابی لیلہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے سیدنا کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ ملے تو انہوں نے کہا، کیا میں تمہیں ایک تحفہ نہ دوں؟ وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے تو ہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ تو سکھلایا ہے کہ ہم آپ پر سلام کیسے بھیجیں، لیکن ہمیں یہ نہیں معلوم ہے، ہمیں معلوم نہیں کہ ہم آپ پر درود کیسے پڑھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما، جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام پر رحمت فرمائی۔ یقیناً تو ہی تعریف و بزرگی کا محور ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر برکت نازل فرما، جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام پر برکت نازل فرمائی۔ بے شک تو ہی لائق تعریف اور قابل تمجید ہے۔ حدیث نمبر 122۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر وعذاب النار ومن فتنة المحیا والممات ومن فتنة المسیح الدجال۔ اے اللہ، یقیناً میں قبر کے عذاب، آگ کے عذاب، زندگی اور موت کی آزمائش اور مسیح دجال کے فتنے سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اور مسلم کے یہ الفاظ ہے، جب تم میں سے کوئی تشہد میں بیٹھے تو اسے 4 چیزوں سے پناہ مانگنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، اے اللہ، یقیناً میں جہنم کے عذاب سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ حدیث نمبر 123۔ عبداللہ بن عمر بن عاص سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھے ایسی دعا سکھلا دیجئے جسے میں اپنی نماز میں مانگا کروں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہہ،
اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم۔ اے اللہ، میں نے اپنے آپ پر بہت ظلم کیے ہیں اور گناہوں کو تیرے سوا کوئی نہیں بخش سکتا، سو اپنی جناب سے میری بخشش فرما اور مجھ پر رحم فرما، یقیناً تو ہی بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ حدیث نمبر 124۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ النصر نازل ہونے کے بعد جو بھی نماز پڑھی ہے، اس میں آپ یہ ضرور پڑھا کرتے تھے، سبحانک ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ اے ہمارے پروردگار، تو اپنی تعریف کے مطابق بہت پاک ہے، اے اللہ میری مغفرت فرما۔ ایک روایت میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع و سجود میں اکثر پڑھا کرتے تھے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ اے اللہ ہمارے پروردگار، تو اپنی تعریف کے لحاظ سے بہت پاک ہے، اے اللہ میری بخشش فرما۔ باب وطر کا بیان۔ حدیث نمبر 125۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما تھے کہ ایک آدمی نے آپ سے سوال کیا، رات کی نماز کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو دو، لیکن جب تم میں سے کسی کو صبح ہو جانے کا اندیشہ ہو تو وہ ایک رکعت نماز پڑھ لے، تو یہ ایک رکعت اس کے لیے وطر بن جائے گی جو اس نے نماز پڑھی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اپنی رات کی نماز کو وطر بنا لیا کرو۔ حدیث نمبر 126۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی ہر نماز، یعنی رات کے شروع، اس کے درمیان اور رات کے آخر میں ہر نماز کے بعد وطر پڑھا کرتے تھے، اور سحری کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وطر ختم ہوا کرتا تھا۔ حدیث نمبر 127۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز 13 رکعات پڑھا کرتے تھے، ان میں سے 5 کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وطر بنا لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوائے ان کے آخر میں بیٹھنے کے کسی رکعت میں نہیں بیٹھتے تھے۔ باب نماز کے بعد کے اذکار کا بیان۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ عہد رسالت میں لوگ جب فرض نماز سے فارغ ہوتے تو بلند آواز سے ذکر کرتے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ مجھے لوگوں کے نماز سے فارغ ہونے کا پتہ اس ذکر کو سن کر ہی لگتا تھا۔ ایک روایت میں ہے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا مکمل ہونا نماز کے بعد اللہ اکبر کہنے سے ہی پہچانا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 129۔ سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کے غلام وراد بیان کرتے ہیں کہ مجھے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے معاویہ رضی اللہ عنہ کے نام خط لکھوایا، جس میں یہ بھی درج تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض کے بعد یہ دعا پڑھا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اسی کی بادشاہت ہے اور اسی کے لیے تمام تعریفات ہیں، اور وہی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اے اللہ، جس سے تو روک دے اسے کوئی عطا کرنے والا نہیں ہے، اور جسے تو عطا کرے اس سے کوئی روکنے والا نہیں ہے، اور کسی صاحب شان کی مرتبت تجھ سے بچانے میں کسی کو بھی فائدہ نہیں دے سکتی۔ پھر میں اس کی بطور
بعد بطور قاصد سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس گیا تو میں نے انہیں لوگوں کو اس کا حکم دیتے سنا۔ ایک روایت میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیل وقال سے، مال کے ضیاع سے اور کثرت سوال سے منع فرمایا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماؤں کی نافرمانی، بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے اور بخل و حرص سے بھی روکا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 130۔ ابو بکر بن عبد الرحمن بن حارث بن ہشام کے غلام سما ابو صالح سمان سے، اور وہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ غریب مسلمان لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صاحب ثروت لوگ تو بلند درجات اور لافانی نعمتوں پر فائز ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ کیسے؟ انہوں نے کہا، وہ بھی ویسے ہی نمازیں پڑھتے ہیں جیسے ہم پڑھتے ہیں، اور وہ بھی اسی طرح روزے رکھتے ہیں جس طرح ہم رکھتے ہیں، لیکن وہ صدقہ و خیرات کرتے ہیں جبکہ ہم یہ نہیں کرتے۔ وہ غلام بھی آزاد کرتے ہیں اور ہم یہ بھی نہیں کر سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتلا دوں کہ جس کے ذریعے تم ان کا درجہ پالو جو تم پر سبقت لے گئے ہیں، اور اپنے بعد کے لوگوں پر تم سبقت پالو، اور تم سے بڑھ کر کوئی فضیلت والا نہیں ہوگا سوائے اس شخص کے جو تمہاری طرح ہی یہ عمل کرے۔ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، کیوں نہیں، ضرور بتلائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ کہا کرو۔ ابو صالح کہتے ہیں، پھر ایک دن مہاجر فقراء دوبارہ آئے اور کہنے لگے، جو عمل ہم کرتے ہیں اسے ہمارے صاحب مال بھائیوں نے بھی سن لیا ہے، اور وہ بھی اس کے مثل کرنے لگے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ حدیث نمبر 131۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی چادر اوڑھ کر نماز پڑھی جس میں نقش و نگار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ان نقوش کی طرف جا پڑی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا، میری یہ چادر ابو جہم کے پاس لے جاؤ اور اس سے اس کی انبجانیہ چادر لے آؤ، کیونکہ اس نے ابھی نماز سے میرا دھیان پھیر دیا تھا۔ باب سفر میں دو نمازیں جمع کرنے کا بیان۔ حدیث نمبر 132۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ظہر اور عصر، مغرب اور عشاء کی نماز جمع فرما لیا کرتے تھے۔ باب سفر میں نماز قصر کرنے کا بیان۔ حدیث نمبر 133۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں 2 رکعتوں سے زیادہ نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، اور ابو بکر و عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم بھی اسی طرح کرتے تھے۔ باب جمعہ کا بیان۔ سیدنا حدیث نمبر 134۔ سیدنا سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر کے بارے میں جھگڑ پڑے کہ وہ کس لکڑی کا بنا تھا، تو سہل رضی اللہ عنہ نے کہا، وہ طرفہ غابہ کی لکڑی سے بنا تھا، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر پہ کھڑے دیکھا کہ آپ نے اللہ اکبر کہا اور لوگوں نے بھی آپ کے پیچھے تکبیر کہی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں گئے اور اٹھے تو الٹے پاؤں نیچے اترے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر کی
جڑ میں سجدہ کیا، پھر واپس ممبر پر لوٹ گئے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے آخری عمل سے فارغ ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے تو فرمایا، اے لوگو، میں نے یہ اس لیے کیا ہے تاکہ تم میری پیروی کر سکو اور میرا طریقہ نماز جان سکو۔ اور ایک روایت میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر نماز پڑھی، پھر اس پر تکبیر کہی اور پھر اس پہ موجود رہتے ہوئے ہی اس پر رکوع کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم الٹے پاؤں نیچے اترے۔ حدیث نمبر 135۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو کوئی جمعہ پڑھنے آئے تو اسے غسل کر لینا چاہیے۔ حدیث نمبر 136۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن لوگوں کو خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ ایک آدمی آیا اور آ کر بیٹھ گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فلاں، تو نے نماز پڑھ لی ہے؟ اس نے کہا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اٹھو اور 2 رکعتیں ادا کرو۔ حدیث نمبر 137۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر 2 خطبے ارشاد فرمایا کرتے تھے اور ان دونوں کے درمیان میں بیٹھ کر ان میں فرق کیا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 138۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب جمعہ کے دن امام خطبہ دے رہا ہو اور تو اپنے ساتھی کو کہے کہ خاموش ہو جا تو نے فضول بات کہی۔ حدیث نمبر 139۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن غسل کرے پھر پہلے گھڑی میں ہی مسجد میں چلا آئے تو اس نے گویا اونٹ کی قربانی کی، جو دوسری گھڑی میں آئے تو اس کا اتنا ثواب ہے جیسے اس نے گائے کی قربانی کی، جو تیسری گھڑی میں آئے تو اس نے گویا مینڈھے کی قربانی کی، جو چوتھی گھڑی میں آئے تو جیسے اس نے مرغی کی قربانی کی، اور جو 5ویں گھڑی میں آئے تو اس نے گویا انڈے کی قربانی کا ثواب پایا۔ پھر جب امام ممبر کی طرف نکل آتا ہے تو فرشتے بھی مسجد میں حاضر ہو جاتے ہیں اور واعظ و نصیحت سننے لگتے ہیں۔ حدیث نمبر 140۔ سیدنا سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ جو اصحاب شجرہ میں سے ہیں بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمعہ کی نماز پڑھا کرتے تھے، پھر ہم فارغ ہو کر جاتے تو دیواروں کا سایہ نہیں ہوا کرتا تھا کہ جن سے ہم سایہ پکڑتے۔ ایک روایت میں ہے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمعہ اس وقت ادا کیا کرتے تھے کہ جب سورج ڈھل جاتا، پھر ہم لوٹتے تو ہم سایہ تلاش کر رہے ہوتے۔ حدیث نمبر 141۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن فجر کی نماز میں پہلے رکعت میں سورۃ السجدہ اور دوسری رکعت میں سورۃ الدہر پڑھا کرتے تھے۔ باب نماز عیدین کا بیان۔ حدیث نمبر 142۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما دونوں عیدوں میں خطبے سے پہلے نماز پڑھا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 143۔ سیدنا بارہ بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ کے دن ہمیں خطبہ دیا تو فرمایا، جس شخص نے ہمارے ساتھ نماز پڑھی اور ہمارے ساتھ قربانی کی تو اس نے یقیناً قربانی کا اجر و ثواب حاصل کر لیا، لیکن جس نے نماز سے پہلے ہی قربانی
کر لی تو اس کی قربانی نہیں ہوئی۔ برا بن عازب رضی اللہ عنہ کے ماموں ابو بردہ بن نیار رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں نے تو نماز سے پہلے ہی اپنی بکری کی قربانی کر دی ہے۔ دراصل میں نے سمجھا کہ آج کھانے پینے کا دن ہے اور میں نے چاہا کہ میرے گھر میں جو قربانی کا جانور سب سے پہلے ذبح کیا جائے وہ میری بکری ہو۔ چنانچہ میں نے اپنی بکری کو ذبح کر لیا اور میں تو نماز کے لیے آنے سے پہلے اسے کھا بھی آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیری بکری صرف بکری کے گوشت کے بحیثیت ہے۔ اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، ہمارے پاس بکری کا ایک بچہ ہے جو مجھے دونوں بکریوں سے زیادہ پسندیدہ ہے، تو کیا وہ مجھے کفایت کر جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، لیکن تیرے بعد کسی کو ہرگز کفایت نہیں کرے گا۔ حدیث نمبر 144۔ سیدنا جندب بن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ قربانی کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، پھر خطبہ دیا، پھر قربانی کی اور فرمایا، جس نے عید کی نماز پڑھنے سے پہلے ہی قربانی کا جانور ذبح کر لیا تو اسے اس کی جگہ دوسرا جانور ذبح کرنا چاہیے، اور جس نے ابھی تک ذبح نہیں کیا تو اسے اللہ کا نام لے کر ذبح کرنا چاہیے۔ حدیث نمبر 145۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں عید کے روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حاضر تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ سے پہلے اذان و اقامت کے بغیر نماز عید پڑھائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلال رضی اللہ عنہ کا سہارا لیے کھڑے ہوئے اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حکم دیا، اس کی اطاعت کی ترغیب دلائی اور لوگوں کو واعظ و نصیحت فرمائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے پاس تشریف لائے اور انہیں بھی پند و نصیحت کی اور فرمایا، اے عورتوں کی جماعت، صدقہ کیا کرو کیونکہ تمہاری اکثریت جہنم کا ایندھن ہوگی۔ عورتوں کے درمیان سے سرخ و سیاہ رخساروں والی ایک عورت کھڑی ہوئی اور اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، کس لیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس لیے کہ تم عورتیں بہت زیادہ شکوے کرتی ہو اور خاوند کی ناشکری کرتی ہو۔ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ عورتیں یہ سن کر اپنے زیورات صدقہ کرنے لگی اور اپنی بالیاں اور انگوٹھیاں بلال رضی اللہ عنہ کے کپڑے میں ڈالنے لگی۔ حدیث نمبر 146۔ سیدہ ام عطیہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم فرمایا کہ ہم عیدین میں اپنی کنواری اور پردہ نشین لڑکیوں کو نماز عید ادا کرنے کے لیے گھروں سے نکالے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حائضہ عورتوں کو حکم فرمایا کہ وہ مسلمانوں کی عیدگاہ سے الگ رہیں۔ ایک روایت میں ہے، ہمیں حکم دیا جاتا تھا کہ ہم عید کے دن نماز عید کی ادائیگی کے لیے نکلے، یہاں تک کہ ہم کنواری لڑکیوں کو بھی ان کی خلوت گاہوں سے نکال لائے، حتیٰ کہ حائضہ عورتیں بھی نکل آئے اور اس دن کی برکت اور پاکیزگی کے حصول کی امید کرتے ہوئے وہ بھی دیگر مسلمانوں کی طرح تکبیریں کہیں اور انہی کی طرح دعائیں مانگے۔ باب نماز کسوف کا بیان۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج کو گرہن لگ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منادی کو بھیجا جو آواز لگا رہا تھا، الصلاۃ جامعہ، نماز جمع کرنے والی ہے۔ پھر جب لوگ اکٹھے ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، اللہ اکبر کہا اور 2 رکعت نماز پڑھائی جس میں 4 رکوع اور 4 سجدے تھے۔ حدیث نمبر 148۔ سیدنا ابو مسعود عقبہ بن عمر انصاری بدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں، ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے اور یہ دونوں لوگوں میں سے کسی کی موت کی وجہ سے گرہن زدہ نہیں ہوتے۔ سو جب تم ان میں سے کسی کو گرہن لگا دیکھو تو نماز پڑھا کرو اور دعا کیا کرو جب تک کہ گرہن ختم نہ کر دیا جائے۔ حدیث نمبر 149۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہ عہد رسالت میں سورج کو گرہن لگ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نماز پڑھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبا قیام کیا، پھر رکوع کیا تو لمبا رکوع کیا، پھر کھڑے ہوئے تو لمبا قیام کیا، لیکن یہ پہلے قیام سے کچھ کم تھا۔ پھر رکوع کیا تو لمبا رکوع کیا، لیکن یہ بھی پہلے رکوع سے کم لمبا تھا۔ پھر سجدہ کیا تو لمبے سجدے فرمائے، پھر دوسرے رکعت میں بھی اسی کے مثل کیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے رکعت میں کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا اور سورج صاف ہو چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے لگے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی۔ پھر فرمایا یقیناً سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں جو نہ تو کسی کی موت کی وجہ سے گرہن زدہ ہوتی ہے اور نہ ہی کسی کی زندگی کے باعث۔ سو جب تم اسے دیکھو تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرو، تکبیرات کہا کرو، نماز پڑھا کرو اور صدقہ کیا کرو۔ پھر فرمایا اے امت محمد، اللہ کی قسم اللہ سے زیادہ کسی کو اس بات پر غیرت نہیں آتی کہ اس کا بندہ یا اس کی بندی زنا کرتی ہے۔ اللہ کی قسم اگر تم وہ کچھ جان لو جو میں جانتا ہوں تو تم تھوڑا ہنسو اور زیادہ رونے لگو۔ حدیث نمبر 150۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج کو گرہن لگ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے کھڑے ہوئے اور ایسے ڈر رہے تھے کہ جیسے قیامت آ جائے گی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، پھر کھڑے ہوئے اور بہت لمبے قیام و سجود والی نماز پڑھائی۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی کسی نماز میں ایسا کرتے نہیں دیکھا۔ پھر فرمایا یقیناً یہ نشانیاں ہیں جنہیں اللہ عز و جل بھیجتا ہے، یہ نہ تو کسی کی زندگی کی وجہ سے ظہور پذیر ہوتی ہے اور نہ کسی کی موت کے باعث، لیکن اللہ تعالیٰ انہیں اپنے بندوں کو ڈرانے کے لیے بھیجتا ہے۔ چنانچہ جب تم ان میں سے کچھ دیکھو تو اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے اللہ کے ذکر، اس سے دعا اور اس سے بخشش مانگنے کا اہتمام کیا کرو۔